شانوں پہ دیکھو ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں یہ چاک گریباں حیا آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی اصغر کی مجھے پیاس جو یاد آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب داغ بے کس سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے تماچ شمر کے جب تک کہ کھا سکی سنکم تھا دو بہت لوگ نہ برداشت لا سنکم تھا دو بہت نہ برداشت لا سکی روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر یہ جبر دے کے موت اختیار آخر یہ جبر دے کے موت اختیار کی گر آکی تو شمر پکارا خاموش ہو اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو گا شدت آتش سے پانی دو گا یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیار گا یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیار سوئی جو آنسو پوچھ کے چشمے پراب سے ہائے ہائے حسین کے پھر اٹھ گئے دفاع ہائے ہائے حسین کے پھر اٹھ گئے دفاع سے جب پیاس لگتی چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو کے قضا کو پکار جینے سے تنگ ہو کے قضا کو پکارتی کہتی تھی چچانا امام امم رہے رلوانے کو ادو رہے رونے کو رلوانے کو ادو رہے رونے کو رہے بانو پکاری لٹو چکی اب لٹوں گی کیا بی بی نہ نام لٹنے کا دو تم پا میں فدا گوہر جنہیں تماچے لگے چاکان شخوال لڑنے سے میری بی بی کا بدل نہیں لڑنے سے میری بی بی کا بدل نہیں بھرا زینب کی پشت نوکے سینہ سے پگار ہے پر میری پیاری لڑنے کی امیدوار پر میری پیاری لڑنے کی امیدوار ہے اب کیا لٹوں گی مال نہیں زر نہیں رہا
اکبر نہیں رہا، علی اصغر نہیں رہا، رہنے کو قید خانہ میرا گھر نہیں رہا، ہاتھوں میرے اسماء بنی زیور نہیں، ہاتھوں میرے اسماء بنی زیور نہیں، دولت ہے کون سی جس سے زندان میں کھوئیں گی، رونے تھا جس کو رو چکی اب کس کو رو، رونے تھا جس کو رو چکی اب کس کو روئیں گی، اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا، مرتے ہیں میرے قید سے غم کر، مرتے ہیں میرے قید سے سب کن بہو رہا، جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا، جنت کو ہم روا ہوں مدینے کو آگ، جنت کو ہم روا ہوں مدینے کو آگ ربا، گل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی۔ سنیے محمد و آل محمد صلوات۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو خطاب کی دعوت دوں تو مجالس کے اعلانات ہیں۔ پہلی مجلس ہے یہیں پہ، جیسے کہ آپ لوگوں کو اطلاع ہے کہ جمعرات جو اب آ رہی ہے اسی کو 19 تاریخ کو یہاں پہ چیئرمین کی مجلس ہوگی۔ ٹائم ہے اس کا 7:30 بجے ٹائم ہے شام کو، جمعرات کی شام کو 7:30 بجے مجلس کا ٹائم ہوگا۔ جناب قبلہ سخاوت صاحب اور اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ضرور تشریف لیتے ہیں۔ ایک اور مجلس ہے، یہ سیٹرڈے کو ہے 21 جنوری کو، اور 12:30 بجے اس کا ٹائم ہے دن میں، اور یہ ایڈریس ہے 8809 پیلس کورٹ، پیری ہال، MD 21128۔ یہ اعلان نیچے بھی کاغذ لگا ہوگا، اگر آپ اس میں ایڈریس دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جناب قبلہ محبوب حسین صاحب کی طرف سے یہ نوٹس ہوگی، تو جمعرات کو اور آنے والے جو سیٹرڈے ہے اس کو یہ دو مجالس ہیں۔ برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ جناب قبلہ مولانا منتظر مہدی صاحب سے کہ وہ تشریف بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين، والنار للملحدين والمنكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا مولى الكونين، جد الحسن والحسين علي القاسم محمد، اللهم صل على محمد ولا سيما على ابن عم
وعمه ووزيره ووصيه وخليفته مقدور كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وأتمهن قال إني جاعلك للناس قال إني جاعلك للناس إماما وصلاة اس آیت میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ آپ تمہارا امتحان لیں. اس امتحان کے بارے میں اللہ یوں نقل کر رہا ہے کہ جب ابراہیم کے پروردگار حضرت ابراہیم سے امتحان لیا، ابتلا لیا، اس امتحان لیا. اس ابتلا ابراہیم نے ان سے ابتلا لیا، یعنی امتحان لیا، آزمائش کی. بکلمات، چند کلمات کے ذریعے سے فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان کلمات کو جب انہوں نے تمام کر دیا تو اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری ذریت میں بھی امامت ملے گی؟ کیا مجھے تنہا بنایا جائے گا؟ صرف مجھے ہی امامت ملے گی؟ ارشاد ہوا اللہ کا لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا یہ عہدہ جو امامت کا ہے اسے ظالم نہیں پا سکتا ہے. یعنی تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوگا وہ امامت کا عہدہ نہیں پا سکتا ہے. باقی اولاد میں جو غیر ظالم ہیں وہ عہدہ پائیں گے. ظالم جو ہے وہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے. نفس کے اوپر بھی ظلم کرنے والا ظالم ہے. اگر تھوڑی سی بھی معصیت اور نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے فرمان کے مطابق 24 گھنٹے اس کی زندگی نہیں گزر رہی ہے تو وہ قرآنی قاعدے کے اعتبار سے ظالم. تو اس لیے کہ قرآن نے خود ظالم کی تعریف کی ہے مَن يَتَعَدَّدَ حُدُودَ اللَّهِ فَهُوَ ظَالِمٌ، جو اللہ کے حدود سے بڑھ جائے وہ ظالم ہے. تو اللہ کے حدود جو بنائے گئے ہیں اس کے مطابق اگر نہ رہے تو وہ ظالم ہے. اور جو بھی ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ بات کہہ کے درجہ امامت کو محدود کر دیا کہ ظالم نہیں پا سکتا. اگر کسی بھی نافرمانی کے مطابق، کسی بھی فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزاری اللہ کی اور نافرمانی کی تو ظالم ہے. اور بڑے بڑے گناہ تو روشن ہے کہ ظالم ہے.
اس لیے کہ گناہ جتنے عظیم ہوتے جاتے ہیں اتنی زیادہ نافرمانی بڑی ہوتی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی بڑی ہوتی جاتی ہے۔ سب سے عظیم گناہ جو ظلم قرآن نے کہا ہے اللہ نے، وہ شرک کو فرمایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا ہے، نقل کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیا ولا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ کیوں شرک نہ کرو؟ تو اس لیے شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، شرک کرنا ظلم ہے۔ تو ایک بات یہ بالکل روشن کر دیا قرآن نے کہ شرک کرنے والا ظالم ہے، اور جس نے بھی شرک کیا ہے وہ ظالم رہے گا، اور اللہ نے کہا ہے ظالم امامت کا درجہ نہیں پا سکتا ہے۔ اب جس نے بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکایا ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی ہے، اللہ کی عبادت نہیں، اس سے پہلے بتوں کو پوجا ہے، تو پھر وہ مشرک ہوا، اور جس نے بھی شرک کیا وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے نہ وہ خلافت کا حقدار ہے، نہ امامت کا حقدار ہے، نہ وہ راہبر ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا اللہ نے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پہلے اس نے شرک کیا تھا، بت پرستی کی تھی، لیکن جب رسول اللہ آ گئے اور رسول اللہ نے اسلام پیش کیا تو کلمہ پڑھ لیا، جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو مان لیا، تو اب بت پرستی تو نہیں ہے، تو اب سے حقدار ہو جائے گا امامت کا۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ جو لفظیں استعمال فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ ظالم نہیں پائے گا عہدہ، جو ظلم کرنے والا، اس نے کیا تھا کبھی ظلم، آپ تھوڑی کر رہا ہے، تو جب آپ نہیں کر رہا تو کلمہ پڑھ لیا، تو اسلام لے آیا، اب تو رسول کے فرمان کے مطابق زندگی کر رہا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ حقدار ہو سکتا ہے۔ تو جب قرآن نے دوسری جگہ پہ بیان فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ان لوگوں کی پیروی اور اطاعت نہ کرو جنہوں نے کبھی بھی ظلم کیا، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے کبھی بھی ظلم کیا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا جو ظلم کر رہے ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں، جو کر رہے ہیں کرنے والے ہیں ان کی تو کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے کبھی ظلم کیا بھی ہے ان کی پیروی نہ کرو۔ اور پھر اس بات کہتا ہے کہ اگر تم نے پیروی کر ہی لیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو اگر تم نے ان کی پیروی کی کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے تو تمہیں دوزخ کی عذاب کی آگ پکڑ لے گی، یعنی تمہیں جہنم بھیج دیا جائے گا۔ تو ایک چیز یہ بھی روشن ہو گیا کہ نہ تنہا وہ منصب امامت پائیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ اگر کسی نے ان کی پیروی بھی کر لی تو وہ تو جہنم جانے والے ہیں، وہ بھی جائے گا جو ان کی پیروی کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔
حضرت ابراہیم سے منصب امامت، تو پہلی بات تو یہ روشن ہو گئی کہ ظالم نہیں پا سکتا امامت۔ امامت پانے والا جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے روشن کروایا اللہ نے، صرف وہی ہو سکتا ہے جو ظالم نہ ہو، جس کے ہاں عدالت ہی ہو، حق ہی ہو، غیر الحق و عدالت کوئی چیز نہ پائی جاتی ہو، وہی شخص جو ہے امام ہو سکتا ہے۔ کہ اگر جو ظالم نہیں ہے تو ظلم، میں نے بتایا آپ کے سامنے ابھی کہ ہر لمحہ اگر کوئی بھی زندگی کا حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے تو ظلم ہے، اور جب ظلم ہے تو عدل نہیں ہے، اور جب عدالت نہیں ہے تو حق نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حق وہی ہوگا جہاں عدالت ہوگی، جہاں ظلم ہے وہاں حق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب نبی فرما رہے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بار الہا حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی چلے جائیں۔ تب ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ ساری دنیا کا معیار حق کے اوپر ہے کہ یہ باطل چیز پر نہ چلے، حق پر چلے۔ لیکن حق کو کیسے پہچانے؟ تو فرمایا حق پہچاننا ہے تو علی کو پہچانو، علی کے پیچھے پیچھے حق ہے، اور جہاں حق ہے وہاں عدل ہے، اور جہاں عدل ہے وہاں ظلم نہیں، اور جہاں ظلم نہیں ہے وہی امام وقت ہے۔ صلی محمد فرمایا یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی ابن ابی طالب جاتے ہوں۔ اللہم ایدر العق حیثو دار العری، دار کے معنی ہے مڑنے کے، چکر لگانے کے، کہ جدھر جدھر مولائے کائنات جاتے رہیں ادھر ادھر حق جاتا رہے ان کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، اور حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب حق ایک الگ چیز ہے، علی ایک الگ چیز ہے۔ جدھر جدھر وہ چلے جائیں ادھر ادھر حق بھی پیچھے پیچھے ہے۔ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ جو آگے ہے وہ علی ہے، جو پیچھے ہے وہ حق ہے۔ تو جو علی کے پیچھے ہیں وہ سارے حق ہیں، جو پیچھے ہیں وہ سب حق پر ہیں۔ حق بتا رہا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ تھوڑی نہیں، جو علی کے پیچھے ہے حق ان کے ساتھ ہے۔ علی تو امام ہے، جو پیچھے ہیں وہ ماموم ہیں، ان کے ساتھ حق ہے۔ یہ دو چیز ہو گئی، پھر بھی حق ایک الگ چیز ہے، علی ایک الگ چیز ہے۔ جب دو چیز ہو گئی تو ذہن میں آتا ہے یہ دوئی ہے، جب دو ہو جائے چیز تو کبھی جدا بھی کی جا سکتی ہے، کبھی یہ الگ ہو سکتا ہے، یہ الگ ہو سکتا ہے۔ تو اگر الگ ہو جائے تو حق کسی وقت بھی جدا ہو سکتا ہے، اور جب جدا ہوا تو یہ حق سے عاری ہو سکتے ہیں، اور جب حق سے عاری ہوئے تو پھر حق کے بعد ظاہر ہے کہ پھر ظلم آ جائے گا اور باطل آ جائے گا۔ لیکن علی کی ذات تو ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب ایسا ہو کہ جہاں پر تصور دوئی کا نہ ہو، تو یہاں پر حدیث میں تو دو بتایا، لیکن ایک جگہ ایسا ہے کہ فرمایا کہ تصور بھی دو کا ختم ہو جائے گا، اور وہ جگہ ہے کہ جب پیغمبر نے بت توڑنا شروع کیا تو بت توڑنے کے جتنے نیچے بت تھے بیٹھے ہوئے کعبے میں، ان کو اپنے ڈنڈوں سے گرا کے توڑا۔ اب جب بت بلند تھا اور توڑنا چاہتے تھے تو اپنے اوپر علی کو سوار کر لیا، اور فرمایا تم بت کو توڑو۔ تو شاہ محدث دہلوی نے اور سارے علماء نے لکھا کہ اس وقت پیغمبر نے فرمایا اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کار حق کر رہے ہیں اور ہم بار حق اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اب علی جو ہیں خود عین حق ہو گئے، جب عین حق ہو گئے تو اب حق کو جدا ہونے کا تصور ہی نہیں۔ جو ذات
ذات حق ہے وہی علی ہے، جو علی ہے وہی ذات حق۔ صلوات محمد۔ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، قرآن میں ہے کہ لو اتبع الحق علی اہواءہم لفسدت السماوات والارض۔ اگر حق ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو زمین اور آسمان منہدم ہو جائے۔ یعنی عام انسان کی، عام بشر کی خواہشات کی پیروی اگر حق کرنے لگے تو زمین و آسمان منہدم ہو جائے۔ آپ کے سامنے ایک مقدمہ ہم نے بتا دیا، یہ حق عین حق علی بن ابی طالب، علی عین حق ہے، حق عین علی ہے، اور حق کبھی کسی کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ دلیل یہ ہے کہ اگر خواہشات کی پیروی کرے تو زمین اور آسمان منہدم ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو اب یہ کہنا بیعت میں پیروی ہوتی ہے، جب کوئی کسی کی بیعت کرتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس کی ہی خواہش پر وہ چلتا ہے۔ تب یہ کہنا کہ علی بن ابی طالب نے 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی تھی تو یہ بات درست نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آج تک زمین و آسمان ختم تو نہیں ہوئے۔ حق جو ہے اگر بیعت کر لے، اگر پیروی کرے کسی کے خواہش کی تو زمین و آسمان ختم ہو جائے۔ زمین و آسمان کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے بیعت کسی کی نہیں۔ ایک صلوات جدو ایک بات سے ہے کہ علی بن ابی طالب امام واقعی ہے، لیکن آیے کریمہ سے ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں یہ ارشاد ہے کہ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات، جب اللہ رب و پروردگار ابراہیم نے چند کلمے سے ابراہیم کا امتحان لے لیا تو ابراہیم نے جب ان امتحان کو کامیاب کیا تو اللہ نے کہا ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اب ابراہیم سے امتحان کس بات کا لیا؟ اور چند کلمات سے لیا۔ لوگ کلمات لکھ رہے ہیں، کون سے کلمات ہیں؟ تو کوئی لکھتا ہے کہ وہ داڑھی بنانے کا تھا اور بال بنانے کا تھا، قربانی کرنے کا تھا، لیکن در حقیقت ابتلا کی لفظ آئی ہے قرآن میں، اذ ابتلی ابراہیم، اللہ کے طرف سے ابراہیم کا ابتلا کیا۔ ابتلا ہے بلا سے، بلا کے معنی ہے آزمائش میں۔ اب قرآن میں اگر آپ تلاشیے تو صرف ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کہ اِنَّا هَذَا لَهُوَ بَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ کب ہے؟ وہ وقت ہے جب سورہ صافات میں ذکر کرتا ہے کہ جب ابراہیم نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں تو فرمایا انی ارا فی المنام یا بنی، اے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ان اذبحک، تمہیں میں ذبح کرتا ہوں، تو تم بولو اب میں کیا کروں؟ جب خواب دیکھا اور یہ بیان کیا تو پھر ان کے بیٹے اسماعیل نے یہ فرمایا یا ابتے افعل ما تؤمر، اے میرے بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے آپ بجا لائیں۔ دیکھیں یہ قرآن ہے، نہ کوئی حدیث ہے نہ تاریخ ہے، اس میں دو باتیں ہیں صرف۔ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، منام کہتے ہیں خواب کو، سوتے میں نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ ان اذبحک، اے میرے بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ کہہ رہا ہے میں سوتے میں دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ افعل، آپ کریں وہ کام، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا۔ میرے دوستو غور کرو، حکم جب کسی چیز کا کسی کو دیتے ہیں تو اسی وقت دے سکتے ہیں جب وہ جگ رہا ہو، سوتے کو حکم نہیں دے سکتے، سوتے کو حکم نہیں دیا جا سکتا ہے، جو سامنے ہے جاگ رہا ہو مخاطب وہی بنایا جا سکتا ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، وہ بھی سچ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کے معنی جگ رہے ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ دونوں نبی ہیں، جھوٹ دونوں نہیں بول سکتے، اور دونوں کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی سونے میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ کہ معنی نبی کو خواب میں کوئی ایسی غفلت نہیں ہوتی ہے، سونے میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ اب سونا کیا ہے؟ قرآن سونے کو چھوٹی موت کہتا ہے۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ تم کو راتوں میں وفات دیتا ہے اور پھر اس کے بعد تمہیں روح واپس کرتا ہے اور اٹھا لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ سونے میں ایک چھوٹی موت ہے، مختصر موت ہے۔ جب آدمی غافل ہو جاتا ہے، روح سیر کرتی ہے، تو اس میں انسان کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن نبی جو ہے وہ غافل نہیں ہوتا، وہ سونے میں بھی جاگتا ہی رہتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ سونے میں انسان کوئی چیز جب غافل ہو جاتا ہے تو کوئی چیز نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، لیکن جاگتے میں سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اور یہاں قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی جب سوتا ہوتا ہے تو وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سوتا ہوتا ہے تو وہ سنتا بھی رہتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، رسول اللہ سو رہے تھے اور کچھ بیویاں تھیں، بخاری میں روایت موجود ہے، آپس میں چنی گوئیاں کرنا شروع کیا، رسول کے خلاف بول رہی تھی۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ کروٹ لی، جب کروٹ لیا تو پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ جگ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، ہم سوتے میں بھی ویسے ہی سنتے ہیں جیسے جاگتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی صفت یہ ہے کہ سوتا بھی رہے تو جاگتا رہتا ہے، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ تو جب سوتا بھی رہتا ہے تو جاگتا رہتا ہے، اور سونا چھوٹی موت ہے۔ تو اب یہیں سے سمجھ لیجئے آپ کہ جب سوتے میں وہ سنتا ہے تو مرنے کے بعد بھی سنتا ہے۔ اسی لیے ہم پکارتے ہیں یا علی کہہ کر کہ اس کو سنتا رہتا ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ لہذا جب اللہ نے امتحان لیا تو انہوں نے فرمایا کہ امتحان کیا ہے؟ تب میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو ذبح کرتے ہوئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے اسے آپ کر گزریے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم لے کے چلے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے آنکھ میں پٹی باندھی اور اس پہاڑی پہ لے جا کے لٹا دیا، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو ایسا قبلے کی طرف کر کے اور چھری گردن پر رکھ دی، اور جب ذبح کرنا شروع کیا تو ادھر سے آواز آئی کہ صدقتا یا ابراہیم رویا، اے ابراہیم تم اپنے خواب کو سچ کر دکھائے ہو۔ اب اس کے بعد کہا اِنَّ هَذَا لَهُوَ بَلَاءٌ مُبِينٌ، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو ابراہیم کو امامت ملنے کے لیے اور بھی آزمائشیں ہوئیں، لیکن سب سے بڑی آزمائش اور ابتلا جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی قربانی تھی۔ اور حضرت اسماعیل کی قربانی جب انہوں نے دی تو اصل کارنامہ تو اسماعیل کا ہے، اور یہاں سے ایک نتیجہ اور نکلا۔ بھئی ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا، اسماعیل سے نہ کہتے اور ان کو لے کر کے چلے جاتے اور لے جاتے اور ذبح کرتے۔ اس کے بعد جو ہونا ہوتا اللہ کی راہ میں، اللہ کی جو مرضی و مشیت تھی وہ ہوتا، لیکن اسماعیل سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن قرآن نے یہی تو بیان کیا نا کہ خود بھی خواب دیکھا اور پھر اسماعیل سے بیان کیا، کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابراہیم ایسا کرتے کہ خود ہی لے کے چلے جاتے، اسماعیل سے نہ بتاتے اور وہاں ان کو ذبح کرتے، تو یہ کارنامہ خالص ابراہیم کا ہوتا۔ ابراہیم نے اپنا فعل انجام دیا، لیکن جب اسماعیل سے پوچھ کے ان کی رضایت لے لی تو اب یہ عمل تنہا ابراہیم کا نہیں رہ گیا، اسماعیل نے بھی انجام دے دیا، دونوں شریک ہو گئے۔ اب جب دونوں شریک ہو گئے تو حق امامت ایک کو نہیں ہے، دونوں کو۔ اس لیے فرمایا ابراہیم نے جب تمام ہوا اللہ نے کہا میں نے امام قرار دیا، تو کہا میری ذریت میں
میں بھی امامت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بس معلوم یہ ہوا کہ سب سے عظیم قربانی حضرت اسماعیل کا ذبح ہو جانا اور ابراہیم کا ذبح کر دینا ہے، یہ ہے ذریعہ امامت۔ اور جب یہ ذبح ہونے لگے، ذبح ہوئے، تو اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم ذبح کے بدلے میں تمہیں فدیہ قرار دے دیا۔ اور اس طرح حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا اللہ نے۔ اب یہاں واقعہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے آپ۔ اس کے بعد پھر قرآن میں اللہ نے اسماعیل کی بھی فضیلت بیان کی۔ جو اسماعیل نے قربانی دی، اس وقت تک اسماعیل تھے، کوئی کہانی نہیں تھی، لیکن جب قربانی دے دی، حضرت ابراہیم لے آئے اور ذبح کیے، پھر اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا اور اس کے بعد ایک دمبا بھیج دیا ان کی جگہ پر، مگر قربانی تو انہوں نے دی نا اپنے حساب سے، اللہ کی راہ میں گئے، باقاعدہ اللہ نے ان کو دیکھا کہ یہ ذبح ہو رہے ہیں، مگر اللہ نے ابراہیم کے اس فعل کے اوپر خوش ہو کر کے، ان کے عشق و محبت کو دیکھ کر کے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور اس کے بعد وہاں دمبا پھینک دیا۔ اسماعیل جب بچ گئے تو دوسری جگہ تعریف کی اسماعیل کی۔ اس بچ جانے سے، اس قربانی کے کرنے سے اللہ کے نزدیک عظمت بڑھ گئی۔ فرمایا انہو کان صادق الوعد، یہ اسماعیل جو ہے یہ سچا بندہ، اس لیے کہ جو اس نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا۔ انہو کان صادق الوعد، اور اس کے بعد پھر تعریف کی کہ یہ انہو یامرو بِأَہْلِ، اپنے اہل کو، اپنے خاندان کو حکم کرتا ہے بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ، نماز اور زکوٰۃ کے پڑھنے کا۔ اور آخر میں فرمایا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور یہ اسماعیل جو ہے اپنے پروردگار کے نزدیک مرضی ہو گیا، اللہ نے ان کو اپنی مرضی بنا لیا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر قربانی کے لیے چلا گیا تو اللہ نے اس کو صلہ یہ دیا کہ اب یہ مرضی ہے میں، ایک چھری کے اندر لیٹنے پر اللہ نے اسے مرضی بنا دیا۔ اب کیا کہنا اس ذات کا جو 100 تلواروں کے درمیان نیچے لیٹا ہے اور پیغمبر کی زندگی کو بچا رہا ہے، اور جب اللہ نے اٹھایا تو ادھر سے آواز آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہاں ایک مرضی دی، وہاں ساری مرضیاں اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ اللہ نے تمام مرضیاں جتنی تھیں، ایک مرضی کا مالک اسماعیل کو بنایا، تو یہ نبی اولو العزم پیغمبر کے بیٹے حضرت اسماعیل اور امام وقت، اور یہاں مرضات ایک مرضی نہیں کئی مرضیاں دیتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی مرضیوں کے بدلے اپنا نفس بیچتے ہیں، نفس کو بیچ کے مرضیاں نہیں۔ اسماعیل نے کچھ بیچا نہیں تھا، اسماعیل نے صرف خالی اتنا کیا تھا کہ اپنی مرضی دی تھی کہ مجھے ذبح کر دے، تو یہ مرضی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس مرضی کو لے کر کے اللہ نے اسماعیل کو اپنی مرضی قرار دیا۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے جب نفس بیچ دیا تو اب ظاہر ہے کہ نفس میں نامعلوم قیامت تک کتنی خواہشاتیں پیدا ہوں گی، کتنی مرضیاں آئیں گی، تو اللہ نے کہا کب تک ہم کہتے رہیں گے ایک ایک کو، اس لیے نفس ہی خرید لیا۔ اب جب نفس لے لیا تب جتنا علی سوچتے چلے جائیں اور جتنا چاہتے چلے جائیں وہ سب ان کی مرضی نہیں، خدا کی مرضی۔ اب جو کچھ بھی سوچیں گے، ایک بات اور یاد رکھیے، جب کوئی چیز خرید لی جاتی ہے تو وہ اس کی ملکیت ہو جاتی،
جو چیز خریدا وہ اس کی ملکیت ہو گئی، اس کے بدلے میں دوسری چیز جس کو دیا وہ اس کی ملکیت ہو گئی۔ اللہ نے نفس علی خرید لیا تو اب نفس علی کی ملکیت نہیں، وہ اللہ کی ملکیت، اللہ کی دولت ہے، اور مرضی اللہ نے ان کو دے دیا تو اب مرضی کا اللہ مالک نہیں، اس کا علی مالک۔ تو جہاں جہاں مرضی خدا کا مسئلہ ہے وہاں علی کی طرف رجوع کرتے جانا، اور جہاں جہاں نفس علی کا مسئلہ ہے وہاں خدا کی طرف رجوع کرتے جانا۔ بس اتنا ہی فرق ہے، علی کو پہچاننے کے لیے اور خدا کو پہچاننے کے لیے چاہیے یہ کہ علی کے در پر آؤ تاکہ خدا کی مرضی پاتے چلے جاؤ، اور خدا تک پہنچو تو علی کے نفس کو پہچانتے چلے جاؤ۔ صلوات علی محمد والے۔ یہ ایک ذات ہے کہ جو مستحق امامت بلکہ اصل امامت کی آبرو رکھنے والے مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بات پڑھی تھی کہ نفس نبی اس قدر اللہ کے نزدیک محبوب ہوا نفس علی کہ اللہ نے اس نفس کو خرید لیا، اور نفس جب خریدا گیا اپنی مرضی دی گئی تاکہ نفس اللہ کا ہو چکا ہے۔ کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب چیز خرید لی اور ملکیت ہو گئی تب اللہ کی ملکیت ہو گئی، جب اللہ کی ملکیت ہو گئی تو اب سوائے اس کے کہ آپ دوسرے کو جب تک دیں گے نہیں اس وقت تک وہ دوسرے کی ملکیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کی جائیداد ہے، آپ کی ملکیت ہے۔ نفس علی نے بیچ دیا تب علی کی ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اب اللہ کو حق و اختیار ہے، جس کو چاہے وہ دے دے، جس کو چاہے وہ بیچ دے، جس کو چاہے ہبا کر دے، جس کو چاہے ایسے ہی دے دے۔ یہ واقعہ جو نفس کے بکنے کا ہے یہ شب ہجرت کا واقعہ ہے۔ شب ہجرت اول اسلام ہے۔ 10 سال زندگی 13 سال زندگی گزارنے کے بعد مکے میں جب اللہ نے حکم دیا کہ ہاں سے نکل جاؤ تب مکے سے نکل کے مدینے جا رہے ہیں، تو اس وقت شب ہجرت میں یہ واقعہ پیش آیا، اور مباہلہ کا واقعہ آخری زندگی میں ہے پیغمبر کے، یعنی 10 سال گزر جانے کے بعد مدینے میں آنے کے۔ تو نفس علی اللہ نے شب ہجرت خرید لیا، جب خرید لیا تو ملکیت خدا ہو گئی، جب ملکیت خدا ہو گئی تو جس کو چاہے دے دے۔ اسی لیے مباہلہ نے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو اب ان کا نفس کون تھا؟ کوئی ہو تو سامنے آئے۔ اللہ نے کہا تمہارے پاس اور کوئی نفس نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا بھی نفس جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اس لیے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تم گفتگو کرتے ہی نہیں ہو مگر وہی سوچتے ہو جو میں کہتا ہوں۔ تو اب نبی کے لیے نبی کا نفس چاہیے تھا، نبی کا نفس پھر خدا کے نفس سے نزدیک ہے، تب ایسا نفس ہونا چاہیے جو خدا کا نفس ہو۔ اس لیے علی کو دے دیا کہ میرا نفس ہے لیتا چلا جائے۔ صلوات علی محمد دیگر سلام۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ ظاہر ہے کہ جتنے بھی مباہلہ میں جانے والے ہر ایک اس نیت سے جا رہا ہے کہ اللہ کی پیغام کا تحفظ سب کو کرے۔ اب پیغمبر سب کو لے کے بھی اس لیے گئے تھے، اور جب وہاں پہنچے تو سامنے مباہلہ میں عیسائیوں نے دیکھ کر کے اپنی شکست مان لی اور فرمایا کہ ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ایسے ہیں اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ کی جگہ سے ہٹ جائے، لہذا ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں۔ دو ہی راستے تھے، یا دین مان لیں اور اطاعت کرنے لگے، اور یا جزیہ دے کر کے الگ ہٹ جائیں، لیکن شکست تسلیم کر دیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ طے ہوئے، اور ہم آپ کو
آپ سے کوئی تعارض نہیں رکھتے، آپ اپنی حکومت کریے، اپنا دین پھیلائیے، ہم اپنا ایک طرف رہیں۔ اسلام کامیاب ہو گیا۔ اتنا ہی کام تھا صرف کہ مقابلے میں آئے اور سمجھائیں صرف اس بات کو کہ نبی عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو تسلیم کر لیا انہوں نے کہ بیٹے نہیں ہیں، اگر تسلیم نہ کرتے تو مباہلہ ہوتا۔ وہ تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ بیٹے نہیں ہیں، نبی ہیں۔ اب نبی کا مقصد پورا ہو گیا کہ یہ اللہ کو واحد مان رہے ہیں، جزیہ بھی دے رہے ہیں، اور الگ ہو گئے، ہٹ گئے۔ اب جب نبی لوٹنے لگے وہاں سے مباہلہ کر کے، تو اب دل میں تو یہ بات آئے گی نا کہ اس کے بعد بھی اگر اسلام پر کوئی وقت پڑے اور ہم نہ رہیں تو ہماری جگہ پر کون کام آئے گا؟ تو یہ دماغ میں تو آئے گا، رسول کے دماغ میں بھی آیا۔ تو رسول کو اطمینان تھا۔ کیا اطمینان تھا؟ وہ یہ اطمینان تھا کہ میرا جانشین میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ بیٹوں کو لے کے گئے۔ پہلے تو نفس ہے، جب نفس نہیں ہے تو بیٹے ہیں، اور یہی بچانے والے ہیں۔ لیکن حضرت زہرا بھی گئی تھی، جب وہ لوٹ رہی ہیں تو ان کو بھی یہی چیز ہونی چاہیے کہ میرا بھی کوئی ہو جو میری جگہ پر جب میں نہ ہوں تو وہ بھی اطمینان حاصل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں یہ کیفیت تھی کہ میرے بعد میری بیٹی زینب مجھے جیسی ہے، دادا وہ بچائے گی دین کو۔ اور اسی طریقے سے امیر المومنین کو فکر تھی کہ میرے بعد کون ہے جو دین پر نثار۔ دادا کوئی امیر المومنین کے پاس نہ تھا، لیکن 5 ہی گئے تھے وہاں پہ، تو جو بیٹے امیر المومنین جو ہونے چاہیے تھے تو رسول کے بیٹے ہو گئے آج کے دن سے۔ اب امیر المومنین کے پاس کوئی نہیں، جب امیر المومنین کے پاس کوئی نہیں تو فکر دامنگیر ہوئی۔ اسی لیے فرمایا ہے عقیل، کوئی ایسا شجاع خاندان بتاؤ کہ جس سے بچہ پیدا ہو جو میری طرف سے دین کے اوپر نثار ہو، اور اس خاندان سے بچہ پیدا ہو جو شجاعت ترین ہو۔ اللہ اکبر، وہ تھے جناب عباس۔ ادھر جناب زینب وارث تھی حضرت فاطمہ زہرا، اور ادھر وارث تھے رسول اللہ کے حسین ابن علی، اور ادھر وارث ہیں امیر المومنین کے حضرت عباس، جب کربلا میں تینوں جمع۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کے نبی کو سرخرو کر دی، اس لیے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام ہو گئی۔ بہت عظیم قربانی ہے، بہت سخت چیز ہے، آسان نہیں ہے۔ جو وعدہ حسین ابن علی نے کیا تھا اس وعدے کو امام نے پورا کیا ہے، جو وعدہ امام نے فرمایا تھا اس کو تمام کیا، اور اللہ کی اس کامیابی کو جو اللہ سے وعدہ کیا پورا کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد کا مرحلہ بڑا سا تھا، اور جو وعدہ امیر المومنین کا تھا اس کو پورا کیا جناب عباس۔ جناب عباس نے بھی اس وعدے کو ایسا پورا کیا کہ تاریخ جب تک رہے گی تب تک لکھتی رہے گی کہ جناب عباس کے ہاتھ کھٹ گئے مگر آپ نے دریغ نہیں فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان فدا کر دی۔ ابھی ایک مسائل پڑھ کے آ رہا ہوں، اور اس وہاں پہ میں نے کہا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جناب عباس پر اس قدر زیادہ اعتماد کرتے تھے کہ روایتیں کہتی ہیں جب آپ کو آخری وقت ظالم ذبح کرنا چاہتا تھا فنظر یمینا و شمالا، کبھی ادھر دیکھتے تھے اور کبھی ادھر، اور ایک ہی جملہ تھا، عباس اے میرے بھائی عباس آ جاؤ، میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنا اعتماد جناب عباس پر تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت زینب کا بھی کارنامہ عظیم ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، آپ سوچیں کہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ امام علی مقام جب شہید ہو رہے تھے تو پکارتے جاتے تھے، بھائی میرے
ادھر میری مدد کو آؤ. کوئی نہ تھا کہ جو مدد کرتا. بہن اکیلے تھی, تنہا تھی زینب سلام اللہ علیہا. کبھی خیمے پہ جاتی تھی, کبھی دلِ زینبیہ پہ جاتی تھی, اور کہتی جاتی تھی مرزا میرے ماجایا کو کوئی نہیں جو بچا لے, عزیز و ظالم ذبح کر رہا ہے. ادھر یہ ہے, تاریخوں نے لکھا کہ خواب میں مدینے میں حضرت ام سلمہ تھی. خواب میں دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ آئے ہوئے ہیں, سر کے بال کھلے ہیں, ہاتھ میں شیشی ہے اور آپ پاپ رہنا ہے, گلا پھٹا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی ایسی کیسی حالت ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں. فرمایا میدان کربلا سے یہ کیا ہے؟ فرمایا اس شیشی میں خون حسین ہے. بس عزیزو لکھا یہ ہے کہ ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی. علامہ ابو تروحی لکھتے ہیں کہ ام سلمہ کی آنکھ کھلی, جیسے ہی آنکھ کھلی رونے لگی کہ میرا حسین کربلا میں ہے. میں نے رسول کو ایسے دیکھا ہے لگتا ہے میرا حسین ذبح کر دیا ہے. دوڑی ہوئی اپنے حجرے میں گئی اور دیکھا تو وہ شیشی جس میں رسول نے مٹی دیا تھا وہ سرخ ہو گئی تھی. یہ دیکھ کر کے رلانے لگی, رونے لگی, واہ حسینہ واہ حسینہ کرنے لگی. بنی ہاشم کی عورتیں جمع ہوئی اور فرمایا بی بی خاموش ہو جائیے, آپ اتنا گریہ نہ کیجئے, اس لیے کہ حسین کی ایک بچی بھی ہے. اگر وہ سن لے گی سنرا پہ تو کیا گزرے گی. عزیزو خاموشی اختیار کرنے کو کہا, مگر ام سلمہ کے دل میں یہ چین نہ پیدا ہوا اور گھبرا کے چادر اٹھایا اور اٹھا کے مزار رسول کی طرف چلی. اوڑھ کے چادر پکارنا شروع کیا, یا رسول اللہ آپ یہاں آرام کر رہے ہیں. لکھا ہے روایت میں ابو تروحی نے فرمایا کہ جب پہنچی حضرت ام سلمہ قبر رسول کے پاس زیادہ دوری نہ تھی, جب وہاں پہنچی اور پکارا یا رسول اللہ آپ لیٹے ہیں اور میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا, تو مزار رسول ہلنے لگی. اور دل چاہتا ہے کہوں عزیزو جب ام سلمہ نے خواب میں حسین کی خبر پائی اور خبر دیا تو رسول کی مزار ہلنے لگی. ارے اس وقت کیا عالم رہا ہوگا جب زینب لٹ کے آئی مدینے میں, نانا کی قبر کو پکڑا, اے نانا ظالموں نے ہمیں تازیانے مارے, اے نانا ظالموں نے ہماری رضائیں چھینی, اے نانا ظالموں نے ہمیں قید میں رکھا, کشا کشا پھرایا. اے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنی چادر ہٹا کے دکھاتی کہ ظالموں نے کتنی اذیت دی ہے. یہ رسن کے نشان ہے یہاں پہ. عزیزان گرامی ایک روایت کے فکرے ہے کہ جب اپنے باپ پر گریہ کر لیا تو مدینے میں اپنے باپ کی منزل سے اٹھی اور اٹھ کے ماں کی طرف جانے لگی. جب ماں کے قریب پہنچی بقی میں تو اپنی ماں کی بیعت پر گر پڑی جو قبر ہے. فرمایا مادر گرامی اے اماں آپ یہاں آرام کر رہی ہے, میں قید خانے شام میں تھی. اے اماں وہاں سے میں تمام پھرنے کے بعد قید خانے میں مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد میں یہاں چھٹ کر کے آئی ہوں. عزیزوں کی لا فرما رہی تھی اور کہتی جاتی تھی اماں بہت کچھ مصیبتیں برداشت کی, لیکن اے مادر گرامی ایک میری امانت رہ گئی ہے جو قید خانے میں ہے. ارے سکینہ جو تڑپ تڑپ کے قید خانے میں مر گئی, جو تڑپ تڑپ کے قید خانے میں مدینے کو یاد کرتی رہی, مگر رہائی نہ ہوئی کہ میں سکینہ کو لے کے آتی. اے اماں وہاں چھوڑ دیا میں نے. عزیزو لکھا یہ ہے کہ ساری بیوی اور جناب زینب سب جنت البقیع سے اٹھے جو چاہتے ہیں جانا. ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے اور آنے کے بعد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی ہے. پوچھا بی بی تم کون ہو؟ کہا میں حسین کی یتیمہ سن رہا ہوں. کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میں اپنے بھیا علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں, میں اپنے بھیا علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں. فرمایا زینب بی بی علی اصغر کو بھول جاؤ, وہ کربلا میں تیر ستارہ
روایت کے فکرے ہیں کہ جب حضرت زینب چلنے لگی تھی تو مکہ شام میں تمام بیویاں جمع ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا ہے بیویوں شام کی، یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں جاتی ہوں یہاں سے، اگر میں چلی جاؤں تو تم جو ہے یہاں پر آنا جھاڑو دینا، یہاں چراغ جلانا، یہ کچھ نہیں کہہ رہی بلکہ یہ کہہ رہی بیویوں جب بھی ادھر آنا ہو تو اپنے خورے میں پانی لانا اور اس قبر پہ ڈال دینا، اس لیے کہ سکینہ بہت پیاسی تھی، پیاس سے تڑپ کے دنیا سے چلی۔ سیاہ ملدین دائمان وَسَرَّ الْمَسْقَارِ عَبِيهَا صَلَّى اللَّهُ بار الحاج واسطہ محمد معبودنا حال کبیرہ و صغیر عفو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، بار الحاجان جابن حبان حال محمد کا حفظ امان برکت، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، معبود کے واسطہ محمد وآل محمد، بار الحاج اس مقدس عبادت کو قبول فرما، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی خاص طور سے ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، جو محبان آل محمد دنیا سے اٹھ گئے ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً اسلام بارگاہ کے جتنے مرحوم ان کو جوار معصوم، بانی مجلس کے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما، بارہ الہات کے واسطہ محمد وآل محمد کے معبود امام کو ظہور جلد افضل فرما، زداری کو قائم و دائم رکھ، ولائے آل محمد ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، معبود امام کو ہم سے راضی اور خوش قرار، اللہم تقبل من دعا محتمل یا حسین 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 یا حسین، ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا، گھر نبی زادی کا ایسے تو نبیرہ ہوتا، حاکم وقت اگر صاحب ایمان 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 ہوتا، گھر نبی زادی کا ایسے تو نبیرہ ہوتا، حاکم وقت اگر صاحب ایمان ہوتا، حاکم وقت اگر صاحب ایمان ہوتا، دیکھ سر سجدے میں دیشا نے سجدے کو بقا، دیکھ سر سجدے میں دیشا نے سجدے کو بقا، ورنہ مسجود زمانے میں نہ یزدان ہوتا، ورنہ مسجود زمانے میں نہ یزدان ہوتا، حاکم وقت اگر صاحب ایمان ہوتا، حاکم وقت اگر صاحب ایمان ہوتا، ہر نبی
شہزادی کا ایسے تو نویراں ہوتا حاکم وقت اگر صاحب ایمان 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 ہوتا گھر کی دہلیز بھی اپنی نامکمل دیکھی گھر کی دہلیز بھی اپنی نامکمل دیکھی کاش زینب کے نصیبوں میں نہ زندہ ہوتا کاش زینب کے نصیبوں میں نہ زندہ ہوتا حاکم وقت اگر صاحب ایمان 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 ہوتا اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے 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 والے